کہ ایک ایسی بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں رجب نے اپنے والد کو تھپڑ مارا تھا. اپنے چینلز ڈیلیٹ کر دیے ہیں یا ڈی ایکٹیویٹ کر دیے ہیں، کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اب وہ نہیں آئے گا. تو اس فیصلے کو آپ رجب بٹ کا جو فیصلہ ہے کیسے دیکھتی ہیں، کیا کہیں گی؟ ابھی یہ جو اتنا بڑا ڈرامہ رجب بٹ نے کیا ہے کہ میری سوشل لائف ختم کر رہا ہوں اور ویڈیو ختم کر رہا ہوں، وہ بہت بڑا ڈرامہ. نام کے آگے سے یوٹیوبر ہٹا لیں تو رجب بٹ از نتھنگ. بیوی اس کی خفا ہوئی ہے، جائز باتوں پہ خفا ہوئی ہے، اس نے اس کو چھوڑا ہے. السلام علیکم، آپ دستک ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عزیر عالم. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی مشہور ایسٹرولوجر لالا رخ صاحبہ، اور انہوں نے رجب بٹ کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں انہیں کی تھی، اور رجب بٹ نے ان کو پبلکلی چیلنج کیا تھا، اور وہ اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آیا کہ کتھے ہو مائی لالا رخ. تو وہ مائی لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. میم، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے رجب بٹ کو بہت سی نصیحتیں کی، یہ بھی کہا کہ رجب بٹ کو اپنی لائف میں دو چیزوں کو چوز کرنا ہوگا، یا تو وہ اپنی سوشل میڈیا لائف کو جو ہے اس کو لے کے چلے گا، یا اپنی میرڈ لائف کو لے کے چلے گا. تو ابھی تو اس نے سوشل میڈیا کی لائف کو تو الوداع کہہ دیا ہے، اپنے چینلز ڈیلیٹ کر دیے ہیں یا ڈی ایکٹیویٹ کر دیے ہیں، کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اب وہ نہیں آئے گا. تو اس فیصلے کو آپ رجب بٹ کا جو فیصلہ ہے کیسے دیکھتی ہیں، کیا کہیں گی؟ اچھا، یہاں میں آپ کی دو کریکشنز کرتی ہوں. نمبر 1، رجب بٹ کو میرا نام نہیں پتا. کاش کہ اس کو نام پتا ہوتا اور وہ کال کرتا، شاید اس کی زندگی بہت ڈفرینٹ ڈگر لے لیتی. کیونکہ میں جو کام کرتی ہوں نا، میں زیادہ سائیکک ریڈنگ کا کرتی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں، ان لوگوں کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لاتی ہوں، ان کو سمجھاتی ہوں کہ بیٹا یہ کام نہ کریں، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کام کریں. ابھی یہ جو اتنا بڑا ڈرامہ رجب بٹ نے کیا ہے کہ میری سوشل لائف ختم کر رہا ہوں اور ویڈیو ختم کر رہا ہوں، ڈرامہ بہت بڑا ڈرامہ. یہ نہیں ہو سکتا. اس کی پہچان ہی ہے، اس کے پاس کچھ اور اس کے علاوہ ہے نہیں. نہ وہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ وہ دیکھو انجینئر بھی آج کل وہ ہی کر رہے ہیں، مولوی انجینئر بنے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہے، یوٹیوبر کے علاوہ اس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. اگر اس کی نام کے آگے سے یوٹیوبر ہٹا لیں تو رجب بٹ از نتھنگ. بیوی اس کی خفا ہوئی ہے، جائز باتوں پہ خفا ہوئی ہے، اس نے اس کو چھوڑا ہے. یہ بہت پہلے ہو رہا تھا. اس نے پہلی دفعہ بھی منایا، ایمان کو واپس لایا، اچھا کیا. میں نے آپ نے جو اچھا ورڈ میرے لیے یوز کیا وہ یہ تھا کہ میں اس کو نصیحتیں کر رہی تھی. کاش وہ سمجھ جاتا کہ یہ نصیحتیں ہیں اور ان پہ عمل کر لیتا. میں نے اسے 2-3 باتوں سے منع کیا تھا. میں نے کہا تھا ایک تو اپنی فرعونیت، انانیت، یہ جو غرور ہے نا، یہ پیسوں پہ ناچنا اور دکھاوا کرنا، اس کو ذرا کم کر دو، ہلکا کر دو، دھیما کر دو. میرے کار دیکھو، میرا بیڈ روم کیا ہے. بھائی شکر ہے اس نے میں اپنے باتھ روم نہیں دکھایا. نہیں، وہ بھی دکھایا. ہاں، نلکے دکھائے، سونے کے نلکے لگے ہوئے. اچھا، پھر میں نے کہا تھا کہ جی اپنی بیوی کو میڈیا پہ نہ لائے، وہ اس کو بھی لے آیا. بیٹے کو بھی لے کے آنے کی کوشش کرتا رہا. دیکھیں نا، اب جو کام آپ کو کوئی بڑا منع کرے، گھر کا بڑا بھی بعض دفعہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں. ہم تو پٹھان لوگ ہیں، ہم فرنٹیئر سے بلانگ کرتے ہیں. ہمیں ہمارے والد کہتے تھے بیٹا سر پہ دوپٹہ لے کے نکلو، چادر پہنو. میں نے کلاس 5 سے چادر پہنی. کلاس 6 کی بچی کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 5 سال سے آپ فرسٹ کلاس میں آتے ہو، 5th میں آپ 10 سال کے، 10-12 سال سے ہمیں وہاں چادریں ضروری ہو گئی کیونکہ ماحول ایسا تھا. کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں اور حکم ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا ہے، پارٹ آف ہمارا معاشرہ ہے. میرے ابا نے ایک بات کی، کہنے لگے میں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اور چونکہ وہ ہمارے کفیل ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، گھر کے ہمارے بڑے ہیں، ہم نے ان کی بات مانی. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ رجب بٹ کس کی بات مانتا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا وہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہے؟ وہ نماز پڑھتا تو تب بھی اس پہ کنٹروورسی بن جاتی ہے، کیونکہ اس نے وہ بھی سوشل میڈیا پہ دکھانا ہے، اور پھر اس کی جو ہے عدالت میں اس کے سارے معاملات چلے جاتے ہیں. آپ کو تو پتا ہوگا. نہیں، دیکھیں، نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کو دکھائیں. آپ اس کو ایک بہت سافٹ اس کو کھیلنا چاہیے تھا. اس کو کہنا چاہیے تھا یار ہم لوگ اپنا نا فیملی ویلاگ اس وقت تھوڑا سا بریک لے رہے ہیں، میں اور میرے دوست ہم سب مل کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اور آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے، تمام میرے بچے جو دیکھتے ہیں، جو میرے پیار کرنے والے ہیں، جو مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ بچوں آپ لوگ بھی نماز پڑھو. کیمرہ شٹ ڈاؤن ہو گیا، 5 منٹ بعد کیمرہ آن ہو گیا.
کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو یہاں پہنچتے کہا کہ او میں نماز پڑھ کر آئی. میں نے یہاں پر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہوئی ہے, بٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو شو اٹ ٹو ایوری ون کہ جی میں نے. دیکھیے یہ ایک فرض ہے, یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے, چلیے اس کو بھی چھوڑ دیں. اس کے علاوہ دیکھیں آپ جو اس نے اپنی شادی پہ کیا, جتنا دکھاوا تھا, کبھی سونے کا مجھے موبائل بھیجا کسی نے, شیر کا بچہ بھیجا, ایک گن تھی جس پہ وہ پکڑا گیا, اریسٹ ہو گیا. ڈز ہی ناٹ, یہ اللہ اشارے دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک, میں ایک ورڈ یوز کرنے لگی ہوں جو میں نے خود ابھی نیا سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی ایک, جیسے ہم کہتے ہیں نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو وہ ہے جو انہوں نے کہا ہے, اور سنت ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے بہت اچھے طریقے سے آرام سے ایک باتیں سمجھاتے ہیں, ایسا ہی ہے, رائٹ, مختلف طریقوں سے, اور پھر جب آپ نہیں سمجھتے تو پھر آپ کا تختہ الٹ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی سمجھایا, موسیٰ کو کہا جاؤ فرعون کو ویسے دو, کہا نا, ہارون کو وہ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کے گئے, حضرت موسیٰ گئے ان کے دربار میں, انہوں نے کہا اللہ کا پیغام دیا, نمرود کو دیا, صالح کو دیا, ان جتنے بھی بڑے بڑے فرعونیت اور اس طرح کی چیزیں گزری ہیں لوگوں کو, ان سب کو کوئی پیغام دینے والا, میسیج دینے والے آئے تھے. نعوذ باللہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی ان میں سے ہوں, میں کوئی نہ کوئی اس کو سمجھانے والا مل جاتا ہے. سب سے پہلے تو ان کے گھر میں ان کی والدہ ہونی چاہیے تھی, بالکل, ان کے والد ہونے چاہیے تھے. بالکل. میں نے یہ بھی سنا ہے, دیکھا نہیں ہے, یہ سنی سنائی بات ہے کہ ایک ایسی بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں رجب نے اپنے والد کو تھپڑ مارا تھا. ہاں, وہ اپنے والد کا کان کھینچتا ہوا ویڈیوز میں اکثر سوشل میڈیا پہ نا ہم نے دیکھا ہے, اور وہ کہتا ہے یہ میرا پیار ہے. اب وہ دیکھیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایک چیز. آپ بچوں کو کیا دیکھیں, اچھا ان کے زیادہ تر فالوورز جو ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ہیں بھی چھوٹے بچے. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہی ہوں, چھوٹے بچے. وہ کل کو آپ کل کو جا کے اپنے والد کا کان کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں جہاں سے آپ آئے اور میں آئی ہوں. ہم تو تصور بھی نہیں ہے. ہم یقین مانے میرے بھائی اور ہم لوگ ابا سے بات یوں کر کے کرتے تھے, ہم آنکھ اٹھا کے بھی بات نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہمارے فرنٹیئر پروونس میں, میں یہ نہیں کہوں گی اور کہیں بھی عزت نہیں ہے, پنجاب میں نے تھوڑا خود سری دیکھی ہے بچوں کی, یہ طریقہ ہے. مجھے ایک دن, میں نیشن اخبار میں کام کری تھی, مجھے میری لفٹ والا کہتا ہے, میں سب کو سلام کرتی تھی تو سب مجھ سے بہت اچھی طرح سے اخلاق سے پیش آتے تھے. مجھے ایک دن کہتا ہے, میم اگر آپ پنجابی بولیں نا تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. میں نے کہا چلے آپ مجھے پنجابی میں نا ذرا آپ جناب کر کے بات کر لیں. آپ کی لینگویج میں آپ جناب ہے ہی نہیں, مگر پڑھا لکھا پنجابی بھی اچھی طرح سے بھی بول سکتا ہے. او ماں اے گل سن ماں, ابے کتنے جا رہے ہیں. That's not how we speak to our parents. ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایکسیپٹیبل نہیں کیا گیا, رائٹ. تو رجب بٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر وہ اتنے لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں, اتنے بچوں کو, ینگر جنریشن کو, تو وہ کیا سکھا رہے ہیں. مجھے تو یہ لفظ اس کے نام کے ساتھ سن کے نا میرا خون کھولتا ہے. مجھے رجب بٹ پہ اور کوئی غصہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لفظ اس کے ساتھ استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایک تو وہ ایزی منی سکھا رہے ہیں. ہمارے ملک میں اس وقت صرف دو چیزیں ٹاپ پر ہیں, ایزی پیسہ, جیز کیش, لون لے لو لون لے لو لون لے لو. کل میرے گھر ایک لڑکی آئی 2-4 دن پہلے, مریم نواز نے کوئی پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس میں وہ سب کو 18,000 روپے مہینہ کا لون ایک خرچہ دے رہی ہے. یعنی ہم اپنی پوری قوم کو اپاہج بنا رہے ہیں کہ آپ محنت مت کریں, آپ کو گھر بیٹھ کے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. بے نظیر انکم پروگرام آیا, چلے جو مستحق تھے, ڈیزرو کرتے ہیں, وہ 2% بھی نہیں ہے. 98% نان ڈیزرونگ کو پیسہ جا رہا ہے. بالکل. دوسری چیز, رات بھر جوئے کے ایپس چلتے رہتے ہیں جس پہ رجب بٹ, ڈکی بھائی, پتلو, ان سب کو اریسٹ کیا گیا. NICI پتہ نہیں کیا بنا, NCCI ہے. تو مجھے بتاؤ NCCI, وہ جب میں گیم کھیل رہی ہوتی ہوں اس کے بیچ میں وہ چل رہا ہوتا ہے جوئے کا ایپ, 988 روپیز کما لیں, 700 روپے کما لیں, 20,000 پھر 10,000, وہ بند کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ ابھی میرے اس وقت 5 فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. میں سائبر کرائم کو کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جی میرے نام پہ لوگ پیسے کھا رہے ہیں, بٹ
میں نے 2-3 لوگوں سے پتا کیا، انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہے، آپ ایسے ہی ویسٹ کریں گی اپنا ٹائم، وہاں جائیں گی گاڑی میں اور وہ کریں گی. بات یہ ہے کہ رجب بٹ نے اگر اپنے سارے اکاؤنٹس اس وقت بند کیے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی گیم ہے. وہ گیم کیا ہے؟ وہ آپ کو تھوڑے دنوں میں پتہ لگ جائے گی. تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی.